بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وسایہ پھل بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک امیر عورت گاڑی سے اتری اور پھل خریدنے کے لیے اللہ وسایہ کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل چنے اور اسی دوران اس کی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی اللہ وسایہ کے پھلوں میں رہ گئی۔ رات کو اللہ وسایہ کو جیسے ہی وہ انگوٹھی ملی تو اسے سمجھ آ گیا کہ وہ انگوٹھی اس عورت کی ہوگی۔ اگلے ہی دن اس نے اس عورت کا پتہ نکالا اور بیوی کے منع کرنے کے باوجود جا کر اس عورت کو وہ انگوٹھی واپس کرایا۔ اس کی بیوی غصے میں لڑ جھگڑ کر میکے جانے لگی، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کے قدموں تھلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سخت دوپہر کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور جو دکھائی دے رہے تھے وہ سر پر رومال رکھ کر چل رہے تھے تاکہ شدید دھوپ اور لو سے بچا جا سکے۔ ایسے میں اللہ وسایہ اپنے پھل کی ریڑھی پر کھڑا پھل بیچنے کے لیے اور آواز لگا رہا تھا۔ اللہ وسایہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس کے 5 بچے ہیں اور 5 میں سے 3 بچے اس کے معذور ہیں۔ وہ تینوں بیٹے ہیں جبکہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کی ایک بیمار ماں بھی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا گھر جھگی نما ہے اور اس جھگی نما گھر میں صرف ایک ہی بڑا کمرہ ہے جس میں صحن، غسل خانہ اور باورچی خانہ بھی موجود ہے۔ اللہ وسایہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جاتا اور رات دیر تک وہیں موجود رہتا، لیکن پھر بھی اس کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے حالات بدل سکے۔ 3 اسپیشل اور معصوم معذور بچوں کی موجودگی نے اس کی بیوی کو خاصا چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اوپر سے ان کے گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے۔ جو آمدنی ہوتی وہ بیٹوں کے علاج پر خرچ کر دی جاتی اور جو باقی پیسے بچتے اس سے گھر کا خرچ چلانا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور وہ اپنے گھر سے صبح سویر نکل کر دن رات محنت کر کے اس کڑی دھوپ میں اپنے پھل بیچ کر جب گھر آتا تو اسے اپنی بیوی کی باتیں سننی پڑتی۔ وہ اسے یہی کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی امتحان کے لیے کیوں چنا ہے؟ ایک تو ہمیں معذور بچے عطا کیے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حالات بھی ویسے کے ویسے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اکثر اسے شکر اور صبر کی تلقین کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے اس لیے چنا ہے کیونکہ وہ ہمیں آخرت میں بہت بڑا درجہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، وہ ہمیں آخرت میں رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس نے ہمیں دنیا میں امتحان سے گزارنے کے لیے ہمیں ایسی اولاد عطا کی ہے اور ہمیں غربت میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ وسایہ کی بیوی انتہائی ناشکری عورت تھی۔ ایسے حالات نے ایسا بد مزاج بنا دیا تھا، 3 معذور بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے اور حالات کے اس کڑے چلنے کی وجہ سے بنا پر سب کچھ بھول چکی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی کہ اے اللہ ہم ہی کیوں۔ اللہ وسایہ اس وقت بھی اسے سمجھایا کرتا تھا۔ اس پر سونے پر سہاگا اس کی بیوی پر اللہ وسایہ کی بیمار ماں کی ذمہ داری بھی تھی۔ وہ صبح سویرے 6 بجے اٹھتی، رات کو 10 بجے جا کر فارغ ہوتی اور اسی دوران اسے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا۔ کبھی ایک بیٹے کی کوئی ضرورت ہوتی تو کبھی دوسرے کی، کبھی تیسرے کی ضرورت سامنے آ جاتی اور اسے آرام کا موقع ہی نہ مل پاتا۔ اس پر پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ اکثر اللہ وسایہ سے کہتی کہ تم کہیں کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ کب تک اس طرح پھل بیچ کر مجھے دنیا کی ہر چیز کے لیے ترساؤ گے؟ یہاں تک کہ میں تم سے کوئی چاند تارے توڑنے کے لیے تو نہیں کہتی، بس عزت سے 2 وقت کی روٹی بھی اگر فراہم کر دو تو زبان سے شکوہ بلند نہ ہو۔ اللہ وسایہ اس کی یہ باتیں سن کر انتہائی دکھی ہو جاتا۔ وہ خود کلامی کرتا اور کہتا کہ میں کوشش تو کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ صبح جاتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر رزق میں برکت نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید میرے ہاتھوں میں رزق کی لکیر ہی مٹی ہوئی ہے۔ وہ بھی بعض دفعہ انتہائی مایوس ہو جاتا جب اس کے اپنے بیٹوں پر نظر پڑتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، کیونکہ وہ تینوں 19-20 سال کے تھے، لیکن وہ معذور تھے، یہاں تک کہ انہیں پاکی ناپاکی کا خیال بھی نہیں رہتا تھا اور ان کی ان تمام چیزوں کا خیال ان کی ماں رکھا کرتی تھی، اس لیے بھی وہ اپنی بیوی کی بہت عزت کرتا تھا۔ 3 جوان معذور بیٹوں کی خدمت کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں تھی اور اس کی بیوی لگاتار اپنی ساری زندگی یہی کام کرتی چلی آ رہی تھی۔ پھر وہ اس کی بیمار ماں کو بھی دیکھا کرتی تھی۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔
اللہ وسایا کہ تمام ساتھی جو پھلوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے ان کے رزق میں برکت ہوئی تو انہوں نے پھلوں کی دکان کھول لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھلوں کے جوس اور آئس کریم کی دکانوں کے مالک بن گئے۔ لیکن اللہ وسایا آج بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ اس پھل کی ریڑھی پر محنت و مشقت کر رہا تھا اور آج تک وہی موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ نوکری پر لگا ہوا تھا، تنخواہ بھی کم تھی لیکن خوشحالی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس کے پاؤں کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ گیا۔ وہ لنگڑا کر چلنے جس کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی اور مجبوراً وہ پھل کی ریڑھی لگانے لگا۔ لیکن اس سے ان کے حالات کہاں بدل سکتے تھے؟ جتنی آمدنی ہوتی تھی وہ بچوں کے علاج پر خرچ ہو جاتی تھی اور پھر جو بچتا وہ ناکافی ہوتا۔ آج بھی وہ صبح اپنی بیوی سے کام پر جاتے ہوئے لڑ کر آیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس کی بیوی نے صبح اسے کہا تھا کہ اسے کچھ پیسے چاہیے اور اس کے بیٹے کی دوائی ختم ہو گئی ہے، اگر وہ اسے دوائی نہیں کھلائے گی وہ نہیں سوئے گا، رات تو رات اس کا دن بھی برباد ہوگا اور گھر کے کام ویسے پڑے کے پڑے رہ جائیں گے۔ جس پر اس نے اسے کہا تھا کہ اس وقت میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اور جو پہلی آمدنی ہوگی وہ تمہیں گھر آ کر دے جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بیوی اس سے اکھڑ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ زور زور سے روتے ہوئے اللہ سے اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ وسایا کا دل بہت زیادہ دکھا اور پورے راستے آنکھوں میں آنسو لیے وہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میرے بھی حالات بدل دے اور مجھے میری بیوی بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اس کا دل آج بھی بے حد دکھا ہوا تھا۔ ایسے یوں لگا کہ اس کا اس دنیا میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جب اپنے بچوں کی ضروریات وہ پوری نہیں کر سکتا ہے۔ آج زندگی میں وہ پہلی بار بے حد مایوس ہو گیا اور اسے مایوسی کی کیفیت میں وہ پھل بیچنے کے لیے آ گیا۔ آج بھی گرمی بہت زیادہ سخت تھی، لو چل رہی تھی۔ وہ پھل بیچنے کے لیے آوازیں نکالنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے پونجھنے لگا۔ یہ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اس کی ریڑھی کے آگے ایک بہت خوبصورت سی گاڑی آ کر رک گئی جسے دیکھ کر اس کی پیش قیمت ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا اور اس سے امیر عورت نکل کر اس کی ریڑھی کے قریب آئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عورت سے کچھ کہتا، اس عورت نے اس سے پھلوں کی قیمت پوچھی اور قیمت پوچھتے ہی ساتھ ہی ٹوکری مانگی جس میں وہ پھل جمع کرے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل چننا شروع کیے، یہاں تک کہ اس نے اس کی ریڑھی کے آدھے پھلوں کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اور قیمت پوچھتے ہی کچھ بھی کم کروانے بغیر جس طرح قیمت بتائی تھی وہی قیمت ادا کرے گی، بلکہ اس سے بھی 2-3 ہزار اوپر ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اللہ وسایا اسے رو کر کہتا کہ آپ نے پیسے مجھے زیادہ دیے ہیں، وہ عورت گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اللہ وسایا سوچ میں پڑ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس سے خیال آیا کہ اس عورت نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ پیسے اوپر دوں گی، تم یہ رکھ لینا، لیکن پھل مجھے اچھے والے اور معیاری چاہیے۔ چنانچہ کہ اس نے وہ 5000 کی نوٹ اپنے پاس سے رکھ لی اور اسے آسرا ہو گیا کہ آج رات کو جب وہ گھر جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر 5000 روپے رکھے گا تو وہ نہایت خوش ہو جائے گی اور اس کی ساری ضرورتیں تو نہیں لیکن جو اہم ضرورتیں ہیں وہ اس سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ شام ہو چلی اور موسم بے حد خراب ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادل نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ تمام لوگوں نے اپنی ریڑیاں بند کرنا شروع کر دی کہ کہیں بارش سے مال کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کی دیکھا دیکھی اللہ وسایا نے بھی یہی کام کیا اور جب وہ پھلوں پر چادر ڈھکنے لگا تو اسی دوران اس شام کے اندھیرے میں ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز چمک رہی ہے۔ وہ حیرانی سے اسے چمکتی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا کر دیکھنے لگا تو اسے بے پناہ حیرانی ہوئی کہ وہ چمکتی ہوئی چیز ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ بے حد چمک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی چمک اس کی آنکھیں چندھا رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے پھلوں کی ریڑھی کے درمیان یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی جو دیکھنے سے ہی انتہائی مہنگی لگ رہی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی انگوٹھی کو خریدنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، تو پھر وہ اس کی ریڑھی پر کیا کر رہی تھی؟ ابھی وہ اسی سوچ میں مگن تھا کہ اس کے ذہن میں سوچ آئی
اسے یاد آیا کہ آج ایک انتہائی امیر کبیر عورت اس کی پھلوں کی ریڑھی پر سے پھل خرید کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی انگلیوں میں پھلوں کے درمیان گر گئی ہو، وہ اس عورت کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ کچھ سوچ کر اللہ وسائع نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لی اور ریڑھی بند کر کے اپنے گھر لے آیا۔ وہ بہت خوش تھا، آج اس کی آمدنی میں 4 گنا اضافہ ہوا تھا۔ وجہ وہی عورت تھی جس نے اسے پھلوں کی قیمت زیادہ ادا کی تھی۔ اسے خوش اور مطمئن سوچ کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوا اور بیوی کو آواز دی تو اسے خوش دیکھ کر اس کی بیوی نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر جب تم آج کام پر گئے تھے تو مجھ سے لڑائی کر کے گئے تھے اور اب تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ وسائع نے اسے ساری بات کہہ سنائی اور کہنے لگا اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے، لیکن میں اسے واپس لوٹانا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس امانت ہے، کیا پتہ اسی امانت کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے نواز دے۔ اس کی بیوی کچھ سمجھ نہ سکی اور کہنے لگی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ انگوٹھی ہمیں ہماری قسمت نے دی ہے اور اس سے ہماری بھی قسمت بدل سکتی ہے، تو مجھے وہ انگوٹھی دکھاؤ، میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں، وقت آنے پر ہم اسے بیچ کر اس علاقے سے نکل جائیں گے، اپنے بیٹے کا علاج کروائیں گے اور یوں ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ وسائع نے یہ سنا تو اسے اپنی بیوی پر سخت غصہ آیا اور اس سے کہنے لگا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس انگوٹھی کو تمہیں دوں گا؟ یہ انگوٹھی تو میرے پاس ایک امانت کے طور پر موجود ہے، میں امانت میں بالکل بھی خیانت نہیں کر سکتا، مانا کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی اور پیش قیمت ہے اور اسے بیچ کر ہمیں کافی سارا پیسہ مل جائے گا، لیکن اس امانت داری اور دیانتداری کا کیا؟ جو اس انگوٹھی کو دیکھ کر میرے دل میں پیدا ہوئی انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر فطرتاً برائی موجود نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور اس کے پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ میں فطرت کے قریب ہوں اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ ہیرا نہ صرف انتہائی قیمتی ہے اور مہنگا بھی ہے، بلکہ یہ میری دیانت داری اور امانت داری کا امتحان بھی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ مجھے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے، چاہے تم کچھ بھی کہہ لو۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی بیوی ایک بار پھر سے اس سے لڑنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ 3 معذور بیٹوں کی موجودگی کے بعد بھی اگر تم خوش اور مطمئن ہو تو میں تمہاری اس خوشی پر حیران ہوں کہ ایک باپ کسی طرح مطمئن رہ سکتا ہے۔ تمہاری سوچ پر مجھے حیرت ہے، میں تو سمجھی کہ تم اس انگوٹھی کو بیچ کر جو پیسے لائے ہو وہی پیسے مجھے دے رہے ہو، لیکن مجھے تم پر اب غصہ آنے لگا ہے کہ آپ اپنی حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اس انگوٹھی کو مالکن کو تلاش کرنے کی گھر سے نکلنے والے ہو، اور کیا تمہیں احساس نہیں کہ ہمارے حالات اس قدر خراب ہیں؟ کیا تمہیں احساس نہیں کہ یہ انگوٹھی ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے اور تم اسے بیچنے کی بات کر کے کفران نعمت کر رہے ہو؟ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، تبھی اگر تمہیں عقل ہوتی تو تم اس طرح کی باتیں نہ کرتے اور نہ اس کے مالکن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ یہ انگوٹھی تو ہماری گود میں قدرت نے خود ڈال دی ہے تاکہ ہم اپنے حالات بدل سکیں۔ ویسے بھی پچھلے 10 سال سے میں یہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں، اب میں تنگ آ گئی ہوں یوں، اور میں تمہیں ہرگز بھی انگوٹھی واپس کرنے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد سن کر اللہ وسایہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ راستے سے ملی ہوئی جو کوئی بھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہماری ملکیت نہیں بن جاتی۔ یہ تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس عورت کی ہی انگوٹھی ہے، تو پھر میں اسے کسی طرح اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ تم بھی یہ جانتی ہو اور میں بھی اس بات سے واقف ہوں کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہم اتنی انگوٹھیاں بنوا سکیں، تو پھر ہم اسے کسی طرح رکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی میں بیچنے جاؤں گا تو لوگ مجھے چور ہی سمجھنے لگیں گے کہ میری حالت دیکھو اور اس انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ کرو۔ میری حیثیت اور اس انگوٹھی میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اسی فرق کی بنا پر میں غلط سمجھا جاؤں گا۔ چنانچہ یہ کسی مناسب نہیں کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس انگوٹھی کی مالک کا کیا نام ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اس کی چیز رکھ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں گناہ ہوگا۔ لیکن اللہ وسایہ کی بیوی کسی طور پر تیار نہیں تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ وسایہ اسے اس عورت کو واپس نہ کرے۔ اسے تو یاد
بھی نہ ہوگا ویسے بھی، اور وہ اتنی امیر ہے کہ ایسے کئی انگوٹھیاں بنوا سکتی ہے، تو ہمیں اسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس انگوٹھی کو بیچ کر ہم اپنے آدھے سے زیادہ مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ وسایا اس کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ عورت کیا سمجھ کر وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، یہ تو چوری ہوئی، لیکن وہ اب اپنی بیوی سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صبح سویرے جب وہ ابھی اٹھی بھی نہ تھی، اللہ وسایا نے کپڑے بدل کر بازار کی راہ لی اور اپنے ہمراہ پھل بیچنے والے ایک شخص سے اس عورت کے مطابق معلوم کیا اور اس کا پتہ پوچھنے لگا۔ اس نے آسانی سے اس کا پتہ بتا دیا، کیونکہ وہ عورت پچھلے 3 سالوں سے ایسی بازار میں خریداری کرنے آتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا سامنا کبھی بھی اللہ وسایا سے نہیں ہوا تھا۔ باقی تمام لوگ اسے جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا گھر کہاں واقع ہے۔ اللہ وسایا نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بار بار اس کی سماعتوں میں بیوی کے جملے گونج رہے تھے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، گھر آئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ لیکن اس نے اپنے ذہن کو ان تمام باتوں سے جھٹک کر گھر کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھر سے ایک چھوٹا بچہ نکلا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں تمہاری والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے اللہ وسایا کو اندر بلایا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا جو ہر قسم کی شان و شوکت سے مزین تھا۔ وہ عورت اسے دیکھ کر وہاں حیران رہ گئی، اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے ایک دن پہلے اس شخص سے کافی تعداد میں پھل خریدا تھا۔ اس عورت نے اللہ وسایا سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ جب اللہ وسایا نے وہ انگوٹھی اس کے آگے کی اور کہنے لگا کہ انگوٹھی کل میری ریڑھی پر پھلوں کے درمیان رہ گئی تھی اور مجھے اتنا یاد تھا کہ اس دن آپ ہی میرے ریڑھی پر خریداری کرنے آئی تھی۔ انگوٹھی کی قیمت سے میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ یہ انگوٹھی آپ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس دن میری ریڑھی پر کوئی اور عورت نہیں آئی تھی، چنانچہ اسے آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ میں اسے آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ اس عورت نے اللہ وسایا کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ یہ انگوٹھی واقعی میری ہے اور میں ہی اسے ریڑھی پر بھول گئی تھی۔ میں پچھلے 2 دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن یہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ اللہ وسایا نے اس عورت کو انگوٹھی واپس کی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی غصے میں بھری بیٹھی ہے اور اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم نے وہ انگوٹھی آخر کار اپنی ضد کر کے اس عورت کو واپس کر دی۔ اب تم میرا فیصلہ سنو، تم نے میری بات نہ مانی، میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ معذور بچوں کو اب تم ہی سنبھالو گے اور تم ہی گھر خرچہ چلاؤ گے۔ جب میری کسی بات کی یہاں اہمیت ہی نہیں ہے تو یہاں رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ کہتے وہ لڑ جھگڑ کر اپنے میکے واپس جانے لگی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ وہ جیسے ہی اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنی جگہ جم سی گئی اور فوراً اسے اللہ وسایا کو آواز دینے لگی کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اللہ وسایا اس وقت شدید دکھ کی کیفیت میں تھا۔ مرے مرے قدموں سے جب وہاں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عورت اس وقت اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اللہ وسایا کو اپنی بصارت پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ جب اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ میرے گھر پر کیوں آئی ہیں؟ کیا آپ مجھ پر شک ہے؟ میں نے وہ انگوٹھی چوری کی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی نہیں، بلکہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ یہ انگوٹھی سے میرا بہت پرانی وابستگی ہے اور یہ انگوٹھی میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دراصل یہ انگوٹھی مجھے میری ماں نے عنایت کی تھی اور بچپن ہی میں وہ گزر گئی تھی۔ میں اس انگوٹھی کو اپنے پاس ہمیشہ رکھتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میری ماں میرے ساتھ موجود ہے۔ جب میں آپ کی ریڑھی سے پھل خریدنے آئی تھی، گھر آ کر جب اپنی خالی انگلیوں کو دیکھا تو مجھے بے حد افسوس ہوا کہ نہ جانے میں انگوٹھی کہاں گرا آئی ہوں۔ اس پورے دن میں روتی رہی کیونکہ یہ میری مرحوم ماں کی نشانی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسا میرا سانس آہستہ آہستہ سے گھٹنے لگا۔ یہ انگوٹھی مجھے میری ماں کی یاد دلا رہی ہے اور اس کی میری انگلی میں موجودگی مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنے پرس سے
نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور اللہ وسائے کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگی کہ ایمانداری اور دیانتداری کا یہ انعام بنتا ہے۔ تم چاہتے ہو یہ انگوٹھی رکھ بھی سکتے ہو تھے اور اپنے حالات کو سدھار بھی سکتے تھے، لیکن تم نے دنیا پر آخرت کو چنا، اور آج میں تمہیں انعام کے طور پر یہ پیسے عنایت کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے 3 بیٹے معذور ہیں، ان پیسوں سے تم اس کا علاج کرانا اور کوشش کرنا کہ ان پیسوں کو صرف ان کے علاج پر ہی مختص کر دو۔ مجھے پوری امید ہے ہمارے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک دن تمہارا بازو ضرور بنیں گے۔ اللہ وسایہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس عورت نے رقم واپس نہیں لی اور اس کا انعام کہہ کر کروڑوں کی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ عورت واپس چلی گئی تو اس کی بیوی بے حد شرمندہ نظر آئی اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی، اللہ وسایہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ تم اپنی جگہ بالکل درست ہو، اور آج میں نے اس بات کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور جس چیز کے لیے 2-3 دن سے ہم تم سے جھگڑا کر رہے ہوں، وہ اللہ تعالی نے ہماری غیب سے مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ انسان صرف شور اور واویلا کر سکتا ہے، لیکن انسان کو کسی طرح مصیبت سے نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا وسیلہ بناتے ہیں، کیا اسباب پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالی ہی چنتا ہے، اور صرف وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں کہ حالات کی وجہ سے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی، اس وجہ سے تم سے لڑائی جھگڑا کرتی، اور اس انگوٹھی کو واپس نہ کرنے کے پیچھے بھی میری بہن کی حکمت تھی، اور اس انگوٹھی کو واپس نہ کرنے کے پیچھے بھی میری یہی ایک حکمت تھی کہ میں ان سے اپنے بیٹوں کا علاج کر لوں گا، تاکہ ان میں 100% نہیں تو کم از کم 60% بہتری نظر آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ وسایہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ وسایہ نے بھی اس سے معاف کر دیا اور کہنے لگا، کبھی بھی حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کرنا۔ حالات درست ہو جائیں گے، لیکن درست حالات کا کیا فائدہ جب بدترین حالات میں مانگی گئی دعا درست حالات میں قبول ہو جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا اور پچھتاوا ہی رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے درمیان جو تلخیاں آ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور تم فکر نہ کرو، ان پیسوں کو میں صرف ان کے علاج پر ہی خرچ کروں گا۔ یہ کہتے ہی اللہ وسایہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن صبح کا سورج نکلا، وہ اپنی ریڑھی پر پھل بیچنے کے لیے روانہ ہونے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ریڑھی کے پاس یہاں 2 اچھے خاصے کپڑوں میں ملبوس اشخاص کھڑے ہیں اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبح دیر سے اٹھتا ہے، اس لیے اسے اپنی ریڑھی کے پاس پہنچنے میں وقت لگ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ کچھ دیر وہیں ٹھہر گیا۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے وہ لوگ ہیں جس سے اس نے قرضہ لیا ہے۔ وہ ڈرنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھا، انہیں سلام کیا اور ان سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ وسایہ نامی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ان سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں ہی اللہ وسایہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم پروین بی بی کی طرف سے آئے ہیں اور وہ آپ کو اپنے گھر بلا رہی ہے۔ پروین نام سن کر اسے وہ عورت یاد آ گئی جو اس کے پھل کی ریڑھی پر اپنی قیمتی انگوٹھی بھول گئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہو گیا، اور جب ان کے گھر پہنچا تو ادھر ایک الگ ہی خبر اس کے منتظر تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس عورت نے اسے بتایا کہ میں کافی دنوں سے اپنے بنگلے کے لیے ایک امانت دار اور دیانتدار چوکیدار کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ تم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تم مجھے بہت زیادہ دیانتدار لگے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے بنگلے میں نوکری دے دوں۔ تم میرے بنگلے پہ چوکیدار بن جانا، اس کے ساتھ تمہیں پودوں کو پانی بھی دینا ہوگا، یعنی میں تمہیں 3 نوکریاں دے رہی ہوں۔ تمہیں کھانا پکانا ہوگا، پودوں کو پانی وغیرہ اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی،
اور گھر کی چوکیداری بھی کرنی ہوگی۔ اگر تمہاری بیوی کھانا پکانے کا کام کر سکتی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے، تمہیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی ملے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ وسایہ کو اپنے سماعتوں پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے حامی بھر لی اور اس عورت سے کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ انعامات حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو دنیا اور آخرت میں سے آخرت کو چنا تھا، اور آخرت کو چننے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو بھی آرام دہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ میں اس بات کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ انگوٹھی ویسے بھی میری ملکیت نہیں تھی اور مجھے اس کے مالک کو پہنچانے ہی تھی، میں اسے کسی طور پر بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ انگوٹھی آپ کو پہنچائی، اور اس کا مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کے انعام کے طور پر دیے گئے پیسوں سے میں بیٹے کا علاج کرواؤں گا اور آپ کی دی گئی نوکری سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ اس عورت نے اللہ وسایہ سے کہا کہ تم کل ہی کام پر آ سکتے ہو، اور یہ بھی کہا اگر تمہاری بیوی گھر کا کھانا پکانے کا کام کر دے تو پھر میں تمہیں بنگلے کی سرونت کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کر دوں گا۔ اللہ وسایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اسی وقت سے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ وہی دن تھا جب اس کی بیوی نے اس سے بے حد جھگڑا کیا تھا اور اس نے انتہائی مایوسی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ سب کچھ بہتر کر دے اور پہلے جیسا کر دے، اور دعا اس کی قبول ہو گئی تھی۔ تبھی وہ عورت اس کے پاس آئی اور وہاں انگوٹھی بھول گئی، اور اس انگوٹھی نے اس کی قسمت بدل دی۔ آج وہ اس عورت کے گھر پر کام کرتا ہے، اس کی بیوی اس عورت کے بنگلے میں کھانا بناتی ہے، اور اس کے بچے کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں، بس اپنا زیادہ تر کام خود کرنے لگے ہیں۔ اس کی دونوں بیٹیاں وہاں صفائی کا کام کرتی ہیں، ان کے گھر کا ہر فرد کمانے لگا ہے۔ خوشحالی ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اس کی بیوی کا چچڑا پان بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ بھی اب مصروف رہنے لگی ہے۔ اب اللہ وسایہ بولا، کیوں اللہ وسایہ کی ایمانداری اور دیانتداری نے اسے یہ خوبصورت دن دکھائے تھے، اور اس عورت کا منظور نظر بن گیا تھا۔ اس کے برے دن ختم ہو گئے تھے۔ خوشحالی ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اس کی بیوی کا چچڑا پن بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ بھی اب مصروف رہنے لگی ہے۔ اب اللہ وسایہ اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وسایہ کی ایمانداری اور دیانتداری نے اسے یہ خوبصورت دن دکھائے ہیں، اور وہ اس عورت کا منظور نظر بن گیا تھا۔ اس کے برے دن ختم ہو گئے تھے، غربت مٹ گئی تھی، اچھے دن ان کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئے تھے، اور اس کی بیوی اور اللہ وسایہ نے اچھے دنوں کو اللہ کی شکر اور حمد و ثنا سے اپنے گھر میں خوش آمدید